بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان المبارک اپنی تمام تر رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہو گیا ہے۔ نیکیوں کے اس موسم بہار سے خوب فائدہ اٹھانے کے لیے چند باتیں پیش خدمت ہیں۔ اس ماہ مبارک میں قرآن مجید کی تلاوت پر خصوصی توجہ دیں۔ رمضان المبارک در حقیقت ماہ قرآن ہے۔ اس مہینے کو کلام الہی سے خصوصی مناسبت ہے، اس لیے جہاں تک ہو سکے ماہ مبارک میں قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں۔ دعائے استغفار، ذکر الہی، درود شریف کی خوب کثرت کریں۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اپنی زبان کو ان مبارک کلمات کا عادی بنا لیں۔ فضول باتوں اور بیہودہ گوئی سے مکمل پرہیز اور احتراز کریں۔ اپنی استطاعت کے مطابق مسلمانوں کو روزہ افطار کروانے کا اہتمام کریں، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ کے راستے میں فقراء اور مساکین پر خوب خرچ کریں، کیونکہ رمضان المبارک میں صدقہ و خیرات کا اجر بھی کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تراویح اور نماز تہجد کو مکمل توجہ اور اہتمام سے ادا کرنے کی عادت بنا لیں۔ سستی اور غفلت کے بجائے چستی اور توانائی سے تمام عبادات کریں۔ رمضان المبارک کا 1 منٹ کتنا قیمتی ہے، اندازہ لگائیں کہ ماہ مبارک کا صرف 1 منٹ میں ہی ہم کیا کر سکتے ہیں۔ 1 منٹ میں آپ سورہ فاتحہ جتنی سورتیں بآسانی تلاوت کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم کے ہر حرف پر کم از کم 10 نیکیاں تو یقینی ہیں۔ اسی طرح 1 منٹ میں سینکڑوں نہیں ہزاروں نیکیاں جمع کی جا سکتی ہیں۔ آپ کوشش کر کے ایک چھوٹی سی آیت کریمہ 1 منٹ میں زبانی بھی یاد کر سکتے ہیں۔ آپ 1 منٹ میں کئی مرتبہ بسہولت یہ کلمہ پڑھ سکتے ہیں: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ 1 منٹ میں آپ بآسانی درجنوں مرتبہ یہ کلمہ پڑھ سکتے ہیں: سبحان اللہ و بحمدہ۔ 1 منٹ میں آپ بآسانی 20 سے 25 مرتبہ ان الفاظ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھ سکتے ہیں: صلی اللہ علیہ وسلم۔ 1 منٹ میں آپ 100 مرتبہ ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی طلب کر سکتے ہیں: استغفر اللہ العظیم۔ اور 1 منٹ میں آپ کسی کو کوئی اچھی بات بتا سکتے ہیں یا کسی کو برے کاموں سے بھی روک سکتے ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن منکر کا یہ فریضہ ادا کرنے سے اس کا اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے فون یا موبائل بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایک اللہ والے نے رمضان المبارک کی برکات کا یوں حساب لگایا ہے: رمضان المبارک کا ایک روزہ سال بھر کے 354 مسلسل روزوں سے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ بلا عذر اگر اس کا ایک روزہ بھی نہ رکھا گیا ہو تو عمر بھر کے روزے بھی اس ایک جگہ کو پر نہیں کر سکتے۔ رمضان المبارک میں ہر فرض کا ثواب 70 گنا اور ہر نفل، اعتکاف، ذکر اور ہر نیک کام کا ثواب 70 گنا ہو کر فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ نماز کا ثواب گھر پر 1 کا ہے، مسجد میں 25 کا ہے اور جامع مسجد میں 50 کا ہے، لیکن رمضان المبارک میں 70 گنا اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے رمضان المبارک میں گھر پر 70، مسجد میں 1700 یا پھر جامع مسجد میں 3500 ہو جاتا ہے، اور 5 نماز کا گھر پر 250 کا ثواب ملتا ہے۔ مسجد میں 8750 کا ثواب ملتا ہے اور جامع مسجد میں 17500 کا روزانہ ثواب ملتا ہے۔ قرآن مجید کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں، لیکن رمضان المبارک میں 700 ہوں گی۔ قرآن کریم کے کل حرف 3,30,671 ہیں۔ اسی طرح پورا قرآن مجید کا ثواب رمضان المبارک میں 22,35,69,700 بنتا ہے۔ سننے والے کو بھی اتنا ثواب، اور جو سمجھ کر پڑھے یا سنے اور اسے اس سے زیادہ مزید ثواب ملے گا، اور خود بھی سنے اور سمجھے اور اس ثواب سے 3 گنا زیادہ فائدہ حاصل کرے۔ اس کے علاوہ قرآن کو چھونا،
یعنی کہ ہاتھ لگانا یا دیکھنا، یہ بھی 10 گنا زیادہ عبادات ہیں۔ اسی طرح پورا قرآن مجید پڑھنے پر 13,59,21,82,000 کا ثواب ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو سب کو یاد ہے، اس کے 19 حرف ہیں۔ رمضان المبارک میں 13,300 نیکیاں صرف بسم اللہ کے پڑھنے پر ملیں گی، اور جو صورتیں آپ کو یاد ہیں، وضو یا بے وضو چلتے پھرتے ہر حرف پر اتنی ہی نیکیاں مفت ملیں گی۔ ایک بار درود شریف پر 10 نیکیاں ہیں اور 10 رحمتیں ہیں، لیکن جو رمضان المبارک میں درود شریف پڑھے گا وہ 700 ہو جائیں گی۔ سب سے مختصر درود صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو 1 منٹ میں 100 بار پڑھا جا سکتا ہے، جس کا ثواب رمضان المبارک میں 70,000 فی منٹ ہو تو 1.5 منٹ میں 1,05,000 نیکیوں سے لکھ پتی بن جائے گا۔ شب قدر 1000 ماہ یعنی کہ 30,000 دن اور 30,000 راتوں کے برابر، یعنی کہ 60,000 گنا ثواب ملے گا۔ غروب شمس سے صبح صادق تک ہر منٹ کا ثواب 60,000 منٹ کے برابر ہے۔ 1 منٹ کا ضائع کرنا بھی کس قدر خسارے کی بات ہے۔ نیکی کی ترغیب پر اتنا ہی ثواب ہے جتنا کرنے والے کو، اس لیے ہر وقت ہر نیک کام کی ترغیب دی جائے تاکہ اس کے برابر ثواب ملتا رہے۔ سب سے اہم بات جس کا ماہ مبارک میں خیال رکھنا بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی خلاف ورزی سے بچانے کی پوری کوشش کی جائے۔ یہ وہ پہلی شرط اور بنیادی بات جس کو پورا کیے بغیر انسان اس رمضان المبارک سے ہرگز فائدہ نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ روزہ تو ہے ہی ہم سے نافرمانی اور گناہ چھڑانے کے لیے، نیکی اور فرما برداری کے راستے پر چلنے کے لیے، جس کا دوسرا نام تقویٰ ہے۔ کھانا پینا، حلال ازواجی تعلقات عام دنوں میں مسلمانوں کے لیے حلال تو ہیں، لیکن رمضان المبارک میں کچھ وقت کے لیے ان سے روک دیا جاتا ہے۔ اس کے بجائے جھوٹ، غیبت، سود، رشوت، غیر محرم کو دیکھنا، گانے سننا، تصویریں بنانا، داڑھی منڈوانا، پردہ نہ کرنا، گالی دینا، دھوکہ دینا، ان جیسے دوسرے گناہ تو وہ ہیں جو سرے سے ہی حرام ہیں۔ اب کوئی بندہ خدا ان روزوں میں حلال سے تو رک گیا ہے لیکن حرام کام سے نہیں رکا تو اس کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے اس ماہ رمضان میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا فرما بردار بنائیں اور اپنے آپ کو برے کاموں سے بچائیں اور اپنے نفس کو نیکی کی طرف زیادہ راغب کریں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔